بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کوٹس ود اقرا۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے جال بچھاتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ وہ کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب و غریب بات پوچھ لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا کہ 3 باتیں میرے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں۔ جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کیا نیت کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں یا کوئی عزم کرتے ہیں تو اسے فوراً پورا کر دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کرتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دوں تاکہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں۔ اور میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا بلکہ بذات خود یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ ہیں وہ 3 کام جو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیے کہ یہ 3 کام میں کرتا ہوں لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے وساویس ہیں جو وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کو گمراہ کر کے رکھوں اور انہیں اللہ کے قریب نہ جانے دوں۔ اور شیطان کے پاس صرف وسوسہ ڈالنے ہی کی صلاحیت ہے، وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ وہ انسان کے دل میں گناہ کی سوچ پیدا کرتا ہے، آگے انسان عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن جب بھی شیطان آپ کو وساوس کے ذریعے تنگ کرے، آپ کے اندر گناہ کی سوچ پیدا کرے، تو اس وقت فوراً آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھیں اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس دعا کے ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔